الحمد للہ عدد خلقہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ ورضا نفسہ والصلاة والسلام علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجمیع الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج ہم نے اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اور تشریح بیان کرنی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ انا کہ بے شک لہم ان کے لیے، جنات یعنی باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، انہار نہریں، کلما جب کبھی بھی، رزقو دیا جائے گا، منہا اس میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقن کھانے کے لیے، قالوا کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا اور دیا جائے گا، بھی اس کے ساتھ، متشابہا ملتا جلتا پھل، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہرۃ بالکل پاکیزہ پاک صاف، وہم اور وہ، فیہا اس جنت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس سے جو پہلی والی آیت تھی اس میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے عذاب کا بیان تھا، اور اس آیت میں ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ذکر ہے، جس میں جنت کے عجیب اور غریب پھلوں کا اور حوروں کا ذکر ہے، کہ اس میں ان کے لیے حوریں ہوں گی، جوڑے ہوں گے پاکیزہ۔ اب اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل اور صورت میں پیش کرنے سے جو مقصد ہے وہ ایک قسم کی تفریح اور لطف کا سامان مہیا کرنا ہے، جو ان کو ایک ہی قسم کے پھل دیے جائیں گے لیکن ذائقے ان کے مختلف ہوں گے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت اور شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے۔ جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت وہ دنیا کے پھلوں سے بالکل مختلف ہوگا۔ دنیا کے پھلوں سے ذائقے میں ان کی کوئی نسبت نہیں ہوگی، صرف نام کا اشتراک ہوگا، یعنی نام مشترک ہوں گے۔ جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی، مثلاً بول و براز، حیض و نفاس اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح بد اخلاقی، بے وفائی اور معنوی غیب، ہر قسم کے عیب سے، عیوب سے پاک ہوں گی۔ آخر میں فرمایا کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو، کہ جن کے فنا ہو جانے یا سلب ہو جانے کا ہر خطرہ رہتا ہے کہ میری یہ نعمت ختم ہو جائے گی یا مجھ سے کوئی چھین لے گا، بلکہ یہ لوگ جو جنت میں ہوں گے وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ اور یہاں پہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو، مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی ہے۔ آمنو ایمان لائے، وعمل الصالحات اور نیک اعمال کیے، کہ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلود اور دوام سے بچنے کا سبب ہے، کہ ایمان لایا تو انسان کیا ہے، جنت میں داخل ہوگا،
اور مومن کتنا بھی گناہگار ہو کسی نہ کسی وقت تو جہنم سے نکالا ہی جائے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی بھی مستحق نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہوگا تو وہ جنت میں ڈائریکٹ، یعنی بغیر کسی عمل صالح کے وہ ڈائریکٹ جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان ہوگا تو یہ ہوگا کہ پہلے اپنی گناہوں کی سزا کاٹ کے پھر اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح بھی ہوگا تو پھر انشاءاللہ وہ ڈائریکٹ سیدھا جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔